کرتے ہیں کہ صرف اللہ والوں کی کرامتیں ہی دیکھتے ہیں، کرامتیں دیکھتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ارے خواجہ غریب نواز نے انا ساگر بلا دیا، ارے انہوں نے انا ساگر بلا دیا، تو بھی تو کسی کو بلا کر دکھا، تو مسجد میں اپنے بیٹے کو ہی بلا کر دکھا دے۔ خواجہ غریب نواز کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ حقیقت تو چادر چڑھائے گا اس میں حق ادا نہیں ہوگا، تو لنگر لٹائے گا اس میں حق ادا نہیں ہوگا۔ انہوں نے انا ساگر کو حکم دیا بلایا، ادھر اذان ہو تو اپنے بیٹے کو حکم دے بیٹا چل مسجد۔ محبت خواجہ غریب نواز سے مضبوط ہو جائے گی تیری، اور تو صرف ایسی کہ بیٹا جب چادر لے جانا، لنگر لٹا دینا، کلاوہ لے لینا، باندھ لینا اور وہیں پر رگڑ کے مر جانا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نہ خواجہ راضی ہوگا نہ خواجہ غرب راضی ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا خواجہ۔ خواجہ نے تو خود غریبوں کی مدد کی، خواجہ نے تو خود یتیموں کی مدد کی، خواجہ اس سے راضی ہوں گے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر بسائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، رب قدیر کے ولیوں سے محبت رکھیں، یہ ہماری ایمان کی پہچان ہے، محبت کی پہچان ہے۔ لیکن جو انہوں نے کیا ہے، جیسے زندگی گزاری ہے، ہم اپنی زندگی ان کے طریقے پر، بزرگوں کے نقش قدم پر گزارنے کی فکر میں گزارتے ہیں، جو صرف اپنی موت کی فکر میں گزارتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، ان کے سینے کے اندر حضور کی محبت نہیں رہتی، ان کے دل کے اندر عشق رسول نہیں رہتا۔ جب عشق رسول نہیں رہتا، اس کے بعد وہ لاکھ عبادت کرے ناکام ہو جاتی ہے۔ ہمیں عبادتوں سے پہلے اپنے مولا کا خوف سینے کے اندر بسانا ہوگا، ہمیں عبادت سے پہلے اپنے حضور کی محبت اپنے سینے کے اندر بسانا ہوگی، ہمیں عبادت سے پہلے اپنے رب قدیر اور اس کے حبیب پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جب یہ چیز ہماری مکمل ہو جائے گی، بعد میں ہماری عبادت میں سونے پر سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ خوف رب کا ہے گا، عشق رب کا ہے گا، محبت رسول کی ہے، پیار رسول کا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی کریں گے اور بارگاہ رب میں دعا کریں گے، مولا ہم جیسی بھی ہیں، گناہ گار ہیں تو تیرے ہیں، سیاہ کار ہیں تو تیرے ہیں، بدکار ہیں تو تیرے ہیں، حبیب کے امتی ہیں تو تیرے حبیب کے امتی ہیں، جتنا آتا تھا اتنا کر لیا، مصطفیٰ کے صدقے میں کرم کرنا تیرا کام ہے، جتنا ہم سے ہو سکا مولا ہم نے اتنا کر لیا، اب حبیب کے صدقے کرم کرنا تیرا کام ہے۔ اور اگر صرف ذہن کے اندر یہی رہا کہ نہیں میری عبادت ہی سب کچھ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں میری عبادت سب کچھ ہے، میں اچھا کام کرتا ہوں میری عبادت سب کچھ ہے، لوگ تو کچھ نہیں کرتے، میں 20-20 ہزار 30-30 ہزار 50-50 ہزار اور سے خواجہ غریب نواز میں خرچ کرتا ہوں، یہ تو میری محبت ہے، میں یہ کرتا ہوں میرے پاس یہ ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، حضور کا عشق نہیں ہے، مصطفیٰ کے طریقے پر اگر زندگی نہیں ہے، تو ہم 1 لاکھ کی نہیں 1 کروڑ کا بھی اگر خرچ کریں گے، اللہ والے کی بارگاہ میں کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے ولی، الحمدللہ کچھ سال اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آپ نے علم حاصل کیا۔ آج لوگ کتنے ایسے پیر ہیں جو علم سے جاہل ہیں، بالکل علم سے بالکل جاہل، یعنی کچھ نہیں جانتے، جو ان کی خود کی ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر مریدوں کو کیا دیں گے۔ لیکن یہ وقت کا ولی ماں کے شکم سے پیدا ہوا اور ہونے کے بعد دیکھیں علم حاصل کیا، فضیلت بھی حاصل کی، الحمدللہ عالم بہترین بنے، مفتی بھی بنے، بننے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا پر ہی راضی زندگی گزاری۔ جب انسان کے پاس ایک چیز، اور جب علم ہوتا ہے انسان کے پاس تو اسے پھر معلوم ہوتا ہے، پھر اسے اپنے رب سے رشتہ کیا رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ بنا علم کے انسان اپنے رب سے رشتہ رکھ ہی نہیں پائے گا، بنا علم کے انسان اپنے مولا کا پاور، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اپنے رب قدیر کی قدرت پھر وہ نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ بنا علم کا آدمی کو رہا اس کو کیا معلوم کیا چیز ہے۔ لیکن جس کو علم ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا خدا کیا ہے، آخرت کیا ہے، حشر کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، اللہ رب العزت کیا ہے اور اس کی کیا خدائی ہے، تب اسے علم کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے 15-20 سال ولی ہونے کے بعد 20 سال تک تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم حاصل کی جس سے امت مسلمہ کو آپ نے درس دیا۔ یہ تعلیم جب آپ کے پاس میں پہنچی، یہ تعلیم پہنچنے کے بعد ہی تو آپ نے اپنے رب کو سمجھا، یعنی ولی تو ہیں لیکن تعلیم سمجھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے رب کو اور پھر مصطفیٰ کی امت کو، پھر اس کے مقام، پھر دین کا درس، پھر دین کا کام، تبھی تو آدمی علم سے سمجھتا ہے۔ اگر علم نہیں تو کچھ نہیں سمجھ پاتا، اگر علم ہے آدمی کے پاس تبھی عبادت ہے، اور اگر علم نہیں تو پھر پیارے عبادتوں کے اندر ہی پھر انسان کی مزہ نہیں، بنا علم کے پھر عبادت میں بھی مزہ نہیں، پھر عبادت میں ہی پھر وہ لطف نہیں، کیونکہ جب علم ہوگا تو پھر وہ عبادت اسی حساب سے کرے گا، اور جب علم ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر سجدے اٹھک بیٹھک ہی پھر آدمی لگائے گا۔ جب علم حاصل کیا پھر رب قدیر کا وہ کرم ہوا
وہ کرم ہوا رب قدیر کا کہ آپ جب دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے کام کے لیے، اپنے آقا کے دین کی حفاظت کے لیے جب نکلے تو دین آپ کے پاس میں تھا ہی۔ پھر کوئی پریشانی آئے، کوئی دقت آئے، کسی بھی طریقے کا کچھ بھی آئے، لیکن پھر آپ اس سے نہیں ڈرتے تھے، پھر صرف خوف اپنے رب کا رہتا تھا۔ حالت ایسی ہوتی تھی بھوکے بھی رہتے تھے، لیکن علم تھا، سمجھتے تھے کہ بھوک کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پیاسے بھی رہتے تھے، معلوم تھا کیونکہ علم تھا۔ بنا علم کے آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ بھوک کا مقام کیا ہے، پیاس کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ تر بھوکے رہا کرو، تاکہ تمہارا رشتہ ایمان سے مضبوط ہو جائے، اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تمہارا نفس پھر تمہیں گمراہ نہ کر پائے۔ جب انسان پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو پھر اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں پھر وہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب وہ بڑھ جاتی ہیں پھر انسان اسی خواہشوں کی بنا پر دنیا میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر بھوکا انسان رہے گا پھر اس کی نفس کی جو خواہش ہے وہ مر جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان پیٹ بھر کے کھائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جب پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا تو کچھ نہیں کرے گا۔ شیر کو جب کھانے کو ملے گا تبھی وہ حملہ کرے گا، اور شیر کو اگر کچھ کھانے کو نہ دیا جائے تو اس کی ساری جتنا وہ شیر ہے پھر وہ گیدڑ بن جائے گا، بنا کھائے سے کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہی حال انسان کا ہے، جب وہ اپنے نفس کو مار کے، کس سے؟ بھوک سے، پیاس سے جب مار کر رکھے گا تو یہ نفس کی جو خواہش شیطانی خواہشات ہیں انسان کی، یہ سب مٹ جاتی ہیں، پھر یہ مر جاتی ہیں۔ جتنے جراثیم گناہوں کے انسان کے جسم کے اندر جو پیدا کرنے والے یہ جراثیم جو گناہ، جو اس کے گناہ کی طرف جو اس کو دوڑاتے ہیں، یہ نفس جو اس کے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ جراثیم بھوک کے ذریعے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر انسان اس بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے کریم کو یاد کرتا ہے، تو ادھر تو وہ بھوکا ہوتا ہے، ادھر وہ پیاسا ہوتا ہے، لیکن اسی حالت میں اپنے رب قدیر سے لو لگاتا ہے۔ رب قدیر جتنی شیطانی حرکتیں ہیں، جتنے شیطانی نفسات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تمام جراثیم کو ختم کرتے ایسی رحمتوں کی چادر ڈالتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پھر ایسی رحمتیں برساتا ہے رب قدیر، پھر اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، جب تک پیٹ بھر کے کھائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا، ڈکار جب تک یہاں تک نہ آ جائے، ڈکار کے ساتھ میں اندر سے نکل کر بھی نہ جائے تب تک ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ آج یہی حال حضور اور آگے اور فرماتے ہیں حضور کہ ہاں اگر عبادتوں کا اگر مزہ لینا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری عبادتوں میں مزہ آئے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا رشتہ رب سے مضبوط ہو، تو آقا فرماتے ہیں کم کھایا کرو، کم کھاؤ گے عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ آپ یہ چیز خود بھی اس کو نوٹ کر کے دیکھ لیجیے، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آ جائیے گلے تک، اور گلے تک کھانا کھانے کے بعد میں آن کر آپ رکوع سجدہ کیجیے، آپ اٹھ نہیں پائیں گے، بیٹھ نہیں پائیں گے، شیطان وہیں آپ کو دبا لے گا، کیونکہ آپ کھائے ہوئے اتنا اٹھنے نہیں دے گا، وہ آپ نے اتنا کھا لیا وہ آپ کو اٹھنے ہی نہیں دے گا۔ آپ کم کھائیں گے، سانس لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، ہر تسبیح پر ذکر اللہ یعنی اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہی بھاگے گا۔ لیکن کھا آپ نے اتنا لیا، اب آپ کو آلس آ رہا ہے، پھر وہ سلا دیتا ہے آپ کو۔ کتنا ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں لوگ جمعے کے دن سو جاتے ہیں بیٹھ، کیونکہ کھا کے اتنا آتے ہیں وہ سو جاتے ہیں آرام سے۔ اور آپ نے سنی وہ تاریخیں، اس تاریخوں کی طرف میں نہیں جاتا، سنی آپ نے کربلا کی تاریخیں، ہر سال آپ سنتے ہو کہ امام حسین نے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ نے وہ تاریخیں سنی، لیکن تلوار جب اٹھتی تھی کفار بھاگتے تھے، مشرکین بھاگتے تھے، اسلام تیزی سے دوڑتا تھا، کفر مٹتا چلا جاتا تھا۔ یہ کائے کا اثر تھا؟ بھوک کا اثر تھا، یہ طاقت کا اثر تھا۔ یہ بھوک جب ادھر بھوک تھی طاقت وہ رکھتی تھی۔ آج ہم زیادہ کھاتے ہیں اس لیے ہماری عبادتوں میں مزہ نہیں، اس لیے ہماری عبادتوں میں خلوص نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے بھوکے رہ کر اپنی زندگی گزاری، بھوکے رکھ جو آپ کے پاس میں تھا وہ بھی آپ تاریخیں سنتے رہتے ہیں، تاریخوں کی طرف، کرامتوں کی طرف میں نہیں جاتا، آپ سنتے ہوں گے۔ وہ خواجہ غریب نواز کے پاس میں جو کچھ دولت تھا وہ بھی رائے خدا میں تقسیم کر دیا، کس لیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی۔ آخری بات ایک بتاؤں خواجہ غریب آپ فرماتے ہیں کامل مرید۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم فلاں پیر کے مرید ہو گئے ہماری بخشش ہو گئی، ہم فلاں صاحب کے مرید ہو گئے ہماری بخشش ہو گئی، فلاں صاحب کا ہم نے دامن پکڑ لیا ہماری بخشش ہو گئی۔ کیا معلوم کہ وہ بھی دامن پکڑے کہ نہیں پکڑے کسی کا صحیح طریقے سے؟ یہ دیکھ لیں پہلے کہ وہ بھی کسی کا دامن، ہم اس کا دامن پکڑ رہے ہیں، یہ بھی کسی کا دامن صحیح پکڑے کہ نہیں پکڑے۔ اگر وہ کسی کا صحیح دامن نہیں پکڑے تو معلوم پڑے کہ وہ بھی جائے پیچھے تمہیں بھی لے جائے، کیونکہ دامن سے تم بھی بندے پڑے ہو، اس لیے دامن اچھا دے گو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور یہ بتا کہ سچا اور کامل مرید ہونے کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں تاریخیں بہت اولیاء کرام کی میں نے پڑھی، لیکن اس کی طرف آج تک ہو سکتا ہے کسی کا یا میری نظر وہاں تک نہیں پہنچی ہو، لیکن یہ پہلی روایت خواجہ غریب نواز کا، یہ پہلا جملہ آج ایک ولی سے میں نے خواجہ غریب نواز سے یہ جملہ آج ان کی کتاب کے اندر پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ پہلا ایسا ولی ہے کہ جس کی نظر یہاں تک پہنچ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کامل مرید ہونے کی پہچان یہ ہے کہ 20 سال تک فرشتے اس کا کوئی گناہ نہ لکھیں۔ پہنچے گی اس پہ نظر کسی کی؟ آج کے جو پیر، یہ ڈھونگی پیر جو گھوم رہے ہیں، جن کو نہ نمازوں کا پتہ، میں اللہ معاف کرے میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، میں صرف شریعت کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ نہ لے کہ مطلب ہمیں کہہ رہا ہے میرا پیر ہو چاہے کسی کا بھی پیر ہو، جو شریعت کی بات ہے وہ ہے۔ شریعت میں تو اگر ماں باپ بھی آئیں گے اور شریعت کے خلاف ہیں تو شریعت حکم دیتی ہے کہ ٹھوکر مار دیجئے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں دین، یہ ہے دین، یہ نہیں ہے کہ مطلب کڑوا کڑوا حلوہ حلوہ کیا کہتے ہیں کہاوت میں، یہ نہیں، دین تو دین ہی ہے۔ تو کتنے ایسے ہیں
کہ مطلب ان کو نہ تو نماز نہ روزہ نہ دین کا کچھ پتہ ہی نہیں. خواجہ غریب نواز وقت کا ولی ہے، پیدا ولی، ماں کے پیٹ سے پیدا ولی ہوا، لیکن علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد دین کا درس دیا. ایک وقت کی نماز بھی کبھی آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی. اور والدین کی آپ کی شان یہ تھی، آپ کی نہیں، آپ کے والدین کی شان، کیونکہ جب والدین اس مقام، اس منزل، اس مرتبے پر جب فائز ہوتے ہیں تبھی پھر اولاد پھر ہیرا بن کر نکلتی ہے. اور ماں باپ اگر کباڑی ہوں تو بیٹا پھر ڈاکو ہوتا ہے، ماں باپ اگر چور ہو تو بیٹا پھر شرابی ہوتا ہے، ماں باپ اگر زانی ہو تو پھر بیٹا اس سے بڑا زانی، شیطان، بدکار، بدتمیز، ناہنجار ہوتا ہے. پھر وہ بات الگ سے رہ گئی کہ اللہ رب العزت جب جسے چاہے ہدایت دے دے، جب جسے چاہیے اس کے کرم پر ہے. لیکن ایک مثال میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. آپ کے والدین کی شان یہ تھی، ہم تو کبھی 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، جو فرض ہے ہمارے اوپر، جو 5 ٹائم کی نماز ہے ہم وہ بھی نہیں پڑھتے. عطا رسول کے والدین کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ کی تہجد بھی الحمدللہ کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. جس کا باپ، جس کی ماں کی تہجد کبھی قضا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے بیٹے کو پھر ہندوستان کا بادشاہ ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ روکے گا پھر کوئی؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنے رب سے بھی رشتہ کمزور کر لیا ہے، نمازوں سے ہم دور ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی یہ بن جائیں، چھوٹے موٹے بن جائیں، لاکھ کوشش کر. فرعون نے رب سے رشتہ دور کر کے، اللہ کی نہ مان کر کے، اس نے اپنی حکومت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے جاہ و جلال کے ذریعے، اپنے لشکر کے ذریعے اپنا نام روشن کرنا چاہا. مٹ گیا، زمانے سے مٹ گیا. آج اس کا نام محبت سے نہیں لیا جاتا، پیار سے نہیں لیا جاتا، جو اخلاق سے لینا چاہیے اس سے نام نہیں لیا جاتا. لیکن جو اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے وہ رہتا زمین میں ہے لیکن ذکر اس کا عرش پر ہوتا ہے، ذکر اس کا عرش پر ہوتا ہے. رب خود فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا زمین پر کرو میں تمہارا چرچا فرشتوں کے آسمان پہ کروں گا. ہم تو صرف اپنا چرچا کرتے ہیں، ہم صرف اپنا گن گاتے ہیں، ہم صرف اپنی بنانے میں رہتے ہیں. عطا رسول نے اپنی نہیں بنائی، وقت کا ولی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں انتقال ہوتے ہیں نا تو باپ بھی چلاتا ہے، بیٹا بھی. اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا ترنت چلاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا باپ ترنت چلاتا ہے. لیکن دیکھیں اس کو ایسے ہی نہیں کہتے ہیں غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والا. ایسے القاب نہیں مل جاتے. اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کہتی ہے اس کو غریب نواز. میرے کہنے سے کوئی غریب نواز نہیں ہو جائے گا کہ میں کہوں، پوری دنیا کہتی ہے. غریبوں سے محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا. یعنی ہم تو ہمارا باپ انتقال کر جائے تو ہم دفن کر کے ترنت بھاگتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے، میرا ہو جائے تو بیٹا دفن کر کے ترنت بھاگے گا. لیکن معین الدین کی شان دیکھے، کسی کا انتقال ہوتا تھا قبر پر بیٹھ کر معین الدین روتا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے عطا رسول، یہ ہے ہندوستان کا راجا. وہ بیٹھ کر روتے تھے. آپ کے مرید، آپ کے غلام کہتے تھے حضور چلیں. آپ فرماتے تھے یہ دنیا میں میرا نام لیا کرتا تھا، اگر قبر میں پکڑ گیا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو چھٹانے کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. وہ عطا رسول ہے. اور حدیث بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب میت کو جب دفن کر کے لوٹے تو اس کی قبر پر بیٹھے رہے. اتنی دیر تک بیٹھے دفن کرنے کے بعد جب تک ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے. آج بتاؤ کوئی بیٹھتا ہے؟ بیٹھتا ہے کوئی؟ صرف دستور پورا کرنے جاتے ہیں، نہیں جائیں گے تو یہ ہوگا. کسی کا بھی ہو ترنت بس دفن کیا اور ترنت بھاگتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. قبر پر اتنی دیر بیٹھے کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے یار میرا بیٹا مجھے دفن کر کے جا رہا ہے، ایک لمحہ نہیں رک پایا. ادھر فرشتے قبر میں اس کی آتے ہیں اور بیٹا اوپر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو یہ بیٹا یہاں پر رک کے اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا، اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا. ابھی آپ کے پاس میں، میرے پاس میں، میں آپ کے پاس میں ہوں یہاں پر. ابھی اگر کوئی آ جائے مجھے پکڑنے کے لیے ترنت آ جائے تو مجھے کچھ حوصلہ رہے گا نا کہ اتنے لوگ میرے پاس میں نہیں رہے گا. اور کوئی پکڑنے کے لیے آ جائے اور آپ ترنت بھاگ جائیں تو میرے دل پر کیا گزرے گی، یار یہ باقی میں 1 نمبر کے کوفی چھوڑ کر بھاگ گئے. مجھے 1 نمبر کے کوفی چھوڑ کر بھاگ گئے. کچھ تو رہتے، اگر کچھ نہیں بولتے تو کھڑے رہتے یہاں پر. بس یہ جیسی دنیا کے حال ہیں کہ جب ادھر قبر میں جب فرشتے آتے اور جب وہ دیکھتا ہے یار سب چھوڑ کر چلے گئے، مجھے کاش بیٹا ہی رک جاتا. چلو رشتہ دار تو جائیں گے، وہ تو گئے، لیکن بیٹا تو حقیقی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ رشتہ تو اس سے ہے نا. وہی رک جاتا، وہ بھی نہیں رکا. اس وقت وہ احساس کرتا ہے یار کیا تھی دنیا، کاش میں اپنے رب سے رشتہ کر لیتا، کاش میں اپنے کریم سے رشتہ مضبوط کر لیتا. تو آج مجھے جو یہ دکھ دیکھنے کو مل رہا ہے، آج مجھے جو احساس ہو رہا ہے اولاد کی محبت کا، یہ احساس اگر میں اپنے رب سے رشتہ کا کریم سے مضبوط کر لیتا، آج مجھے اولاد کا احساس نہ ہوتا، رب کا رشتہ مجھے ڈائریکٹ جنت پہنچا دیتا، جہنم سے بچا کر ڈائریکٹ جنت پہنچا دیتا. لیکن جو ہم نے کیا دنیا کے اندر اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے. کاش نہ کرتا میں، نہ کرتا. یہ تھے اللہ والے، انہوں نے زندگی گزاری. ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اللہ والوں کی کرامتیں ہی دیکھتے ہیں، کرامتیں دیکھتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں. ارے خواجہ غریب نواز نے اناس ساگر بلا دیا، ارے انہیں اناس ساگر بلا دیا، تو بھی تو کسی کو بلا کر دکھا. تو مسجد میں اپنے بیٹے کو بلا کر دکھا دے.
ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा हकीकत। तू चादर चढ़ाएगा उसमें हक अदा नहीं होगा, तू लंगर लुटाएगा उसमें हक अदा नहीं होगा। उन्होंने अना सागर को हुक्म दिया, बुलाया, इधर अजान हो, तू अपने बेटे को हुक्म दे, बेटा चल मस्जिद। मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज से मजबूत हो जाएगी तेरी। और तू सिर्फ ऐसी का बेटा जब चादर ले जाना, लंगर लुटा देना, कलावा ले लेना, बांध लेना और वहीं पर लगा के मर जाना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना ख्वाजा राजी होगा, ना ख्वाजा गरब राजी होगा, इससे राजी नहीं होगा ख्वाजा। ख्वाजा ने तो खुद गरीबों की मदद की, ख्वाजा ने तो खुद यतीमों की मदद की, ख्वाजा इससे राजी होंगे। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बसाएं, अपने